جیسے کہ یہ بات معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم اس وقت دینی اور شرعی مسائل بیان کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسائل کے بیان کرنے کو اور آپ حضرات کے سننے کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام حضرات کو اخلاص نصیب فرمائے۔ یہ مسائل کی ابتدا کرتے ہیں۔ جو کل جن حضرات نے ہمیں کامنٹس کے اندر مسائل ہم سے پوچھے تھے تو ہم ان سے ابتدا کرتے ہیں۔ ہم سے ملک غضنفر صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جہاز کے اندر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ جب آدمی جہاز کے اندر سوار ہونے لگے اس سے پہلے اگر نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے تو نماز جہاز کے باہر ایئرپورٹ پر پڑھ لی جائے، یا ابھی تک جہاز اڑا نہ ہو تو جہاز کے اندر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگر ابھی تک وقت داخل نہیں ہوا تو پھر حکم یہ ہے کہ نماز اگر کھڑے ہو کر جہاز کے اندر پڑھی جا سکتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو پھر بیٹھ کر جہاز کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جو آدمی معذور ہے تو معذور کے لیے اس بات کی گنجائش ہے، جیسے وہ جہاز کے باہر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اسی طرح جہاز کے اندر بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ملک انعام ممتاز صاحب نے پوچھا تھا کہ آدمی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو تو اگر 5ویں رکعت کی طرف کھڑا ہو جائے بھول کر تو اب کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ 4تھی رکعت کے تشہد آدمی اتحیات پر بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، یعنی قاعدہ ثانیہ جسے کہتے ہیں، اور پھر دوسری رکعت سمجھ کر کھڑا ہو گیا، اور جب کھڑا ہو گیا تو اب یاد آیا کہ بھئی میری تو 4تھی رکعت تھی، لہذا اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جہاں کھڑا ہے وہاں سے واپس آ جائے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر 5ویں رکعت کو رکوع اور سجدے کے ساتھ مقید کر دیا، یعنی 5ویں رکعت کا رکوع بھی کر لیا ہے سجدہ بھی کر لیا ہے، تو اب اس صورت کے اندر اس کے فرض باطل ہو گئے ہیں۔ اگر وہ اتحیات پر بیٹھا تھا 5ویں رکعت کے ساتھ، اب رکوع سجدے کے ساتھ 5ویں رکعت کو مقید بھی کر لیا، تو اب ساتھ 6ٹھی رکعت ملا لے، اس کے 4 فرض اور 2 نفل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ ایک ساتھی نے یہ پوچھا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور کن لوگوں پر زکوٰۃ ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے
ہر ایک چیز کا نصاب الگ الگ ہے۔ مثلا سونے کا نصاب الگ ہے، 7.5 تولہ سونا ہو، چاندی کا نصاب الگ ہے، 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اگر سونا 7.5 سے کم ہے اور چاندی 52.5 سے کم ہے تو پھر دونوں کو ملایا جائے گا اور زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آدمی کی جانور ہیں، بکریاں ہیں، تو 40 بکری پر ایک بکری زکوٰۃ کی ہوگی، 120 تک، اور اس سے آگے جو ہے 2 بکریاں ہو جائیں گی 200 تک، اور اس سے آگے ہر 100 پر جو ہے ایک ایک بکری آتی جائے گی۔ اگر گائیں اور بھینسیں ہیں تو ان کی زکوٰۃ کا نصاب 30 گائے پر 1 سال کا بچھڑا ہے، اور 40 گائے اور بھینس پر 2 سال کا بچھڑا ہے۔ اسی طرح اگر اونٹ ہیں تو ہر 5 اونٹ پر ایک بکری ہے 9 تک، اور 10 پر 2 بکریاں ہیں، 15 پر 3 ہیں، اور 20 پر 4 ہیں، اور 25 پر 1 سال کی مادہ اونٹنی ہو، وہ دینی پڑے گی۔ اور اسی طرح ایک ساتھی نے بھائی جمشید سے نے ضلع ٹانک سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کامنٹس کے اندر کہ میں نے اپنا ایک بچہ رشتہ داروں کو دیا ہے، اب وہ بچہ جو ہے کچھ بڑا ہو گیا اور سکول کے اندر اس کا داخلہ کرانا ہے، تو اب داخلے کی صورت میں اس کا نام وغیرہ تو لکھوانا ہے، اور جن کو بچہ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنا نام نہ لکھواؤ، کہیں آپ ہم سے لے نہ لیں۔ تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ چونکہ بچہ آپ کا ہے، آپ کی اولاد ہے، تو آپ اپنا نام وہاں لکھوا لیں۔ جیسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لوگ جو ہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی متبنہ بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے۔ تو اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے، قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو اپنے آبا کی طرف منسوب کرو۔ لہذا اب بھی یہی حکم ہے کہ اس کا جو شناختی کارڈ ہوگا یا جو اس کا سکول کے اندر اس کو داخل کرانا ہے، تو اس صورت میں نام آپ اپنا لکھوا لیں۔ اور باقی ان کا یہ کہنا کہ آپ ہم سے کہیں لے نہ لیں، تو بھئی جب آپ نے اپنا بچہ ان کو خوشی سے دیا ہے تو پھر لینے کا کیا سوال ہے۔ اور مزید اس معاملے میں ایک بات کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر وہ بچہ چھوٹا کوئی کسی کو دینا چاہے، بچہ ہو یا بچی ہو، تو ضروری ہے کہ اس کے کوئی ایسے قریبی رشتہ دار ہوں، ان کا اس بچے یا بچی کو دودھ پلایا جائے تاکہ بعد کے اندر ان کے پردے کا مسئلہ نہ بنے۔ مثلا ایک بھائی نے اپنی بہن کو ایک بیٹا یا بیٹی دی ہے، تو اب وہ بیٹا یا بیٹی جب یہ چھوٹے ہیں تو جس بہن کو دی ہے وہ دودھ پلا لے، یا جو ہے اس کے اپنے جو محارم ہیں ان میں سے کسی کا دودھ پلا لیں، تاکہ یہ بچہ یا بچی جب بڑے ہوں تو ان کا شرعی طور پر پردے کا مسئلہ نہ بنے۔ دیکھو
کہ اگر ایک عورت نے اپنا بھتیجا لیا ہے اور بعد میں جو ہے اللہ نے اس کو اولاد دے دی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا بھتیجا اور اس کی اپنی جو بیٹی مثلا پیدا ہوئی ہے، تو یہ شرعی طور پر ایک دوسرے کے محارم نہیں ہیں، ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے، کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جس سے وہ محارم بن جائیں۔ یہ تو تھے وہ مسائل کے جو کمنٹس کے اندر ہمیں ساتھیوں نے بھیجے تھے، اور باقی کچھ ساتھیوں نے جو ہے ہمیں واٹس ایپ پر ہم سے مسائل پوچھے ہیں، تو ان کا بھی میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ایک ساتھی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی کے پاس صرف سونے کے 2 تولے ہوں اور ساتھ جو ہے چاندی نہ ہو لیکن کچھ نقدی ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس 2-4,000 5,000 نقدی موجود ہے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ نقدی اس کے پاس جو ہے تقریباً سال بھی رہے، تو چاندی کے نصاب کے اعتبار سے اس کا حساب کیا جائے گا اور زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور ایک ساتھی نے بھائی لیاقت صاحب نے ڈی خان موضع ٹیکن سے مسئلہ پوچھا کہ جو عورتیں زیورات استعمال کرتی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو جی، جو عورتیں زیورات استعمال کرتی ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے جو بیان ہوا۔ دیکھیں، جو زیورات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی استعمال کے لیے ہیں، نہ کہ ان کو آدمی جو ہے محفوظ کر کے رکھ لے اپنے پاس، تو ان کا بھی یہی حکم ہے۔ ایک روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، وہاں کنگنوں کا مسئلہ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ تو آپ نے بہرحال اس میں یہی فرمایا کہ ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو ایک ساتھی نے یہ مسئلہ پوچھا، ہمارے محترم ہیں بھائی جمشید عدیل نروال سے مسئلہ پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، آدمی رات کو سو جائے اور صبح اٹھے اور اس کو معلوم نہ ہو سکا کہ مجھے غسل کرنا تھا، مجھے احتلام ہوا، اور اس نے صبح کی نماز بھی پڑھ لی، ذکر بھی کر لیا، تلاوت بھی کر لی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ مجھے تو غسل کرنا تھا، یعنی کپڑوں پر تری معلوم ہوئی بعد میں، تو اس صورت میں حکم کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی جب سو جائے اور غسل کی حاجت ہو اور معلوم نہ ہو سکے، یہ مسئلہ ہے تو بڑا تفصیلی، کہ وہ جو تری اس نے دیکھی ہے، تو اب وہ تری کیسی ہے؟ اگر وہ ہے منی کا یقین ہو، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوئی، اب غسل کرنا بھی اس پر ضروری ہے۔ اگر اس بات کے یقین ہو کہ وہ مزی ہے یا ودی ہے، یعنی رقیق قسم کا پانی ہے، وہ پانی نہیں ہے کہ جو شہوت کے ساتھ خارج ہو، وہ پانی نہیں ہے، اس بات کے یقین ہو، تو اس صورت میں نماز تو نہیں ہوئی پھر بھی، کیونکہ اس کے کپڑے ناپاک تھے، اس نے اگر کہ وضو بھی کیا پھر بھی اس کے کپڑے ناپاک تھے، اور نماز کی قضا ضروری ہے، اس کے ذمہ نماز کی قضا کرے گا۔ اور باقی رہ گیا ذکر اللہ کا مسئلہ، تو آدمی ذکر کر سکتا ہے، ذکر کرنے کی گنجائش ہے، حالت جنابت میں بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اس لیے
اگر حالت جنابت ہو اور کسی آدمی کا معمول ہو رات کو وضاحت کرنے کا تو بہرحال اس کے لیے گنجائش ہے، ذکر کے طور پر گنجائش ہے، اور قرآن مجید کے اعتبار سے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں مولانا اسلام الدین صاحب، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ کمیشن لینے کا کیا حکم ہے، کمیشن لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جی عرض یہ ہے کہ اگر پہلے سے بتا دیا جائے کہ آپ سے اتنے پرسنٹ بائے بیچنے والے سے، مشتری خریدنے والے سے میں اتنے پرسنٹ جو ہے کمیشن لوں گا، اور آپ کے لیے فلاں زمین، فلاں دکان، فلاں مکان کا سودا کر دوں گا، اور اس کے لیے جو ہے نا تقریباً وہ ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، تو اب اگر پہلے سے بتا دیا ہے تو پھر تو جائز ہے۔ اگر پہلے سے نہیں بتایا، بعد میں جھگڑا ہوگا، یہ دھوکہ ہے، چونکہ مثلا دینے والے کہیں گے کہ ہم 1% دیتے ہیں، لینے والا کہے کہ ہم 2% لیں گے، تو یہ مفضی الی المنازعہ ہے۔ اس لیے پہلے وضاحت کر دینا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک دوست نے یہ مسئلہ پوچھا، بھائی محمد شعیب نے ڈھوتر جدید سے یہ خان یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ مولانا صاحب اگر کوئی آدمی ایک بکری کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی منت مانتا ہے، نظر کرتا ہے، تو آئے یہ نظر کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر بکری کے 2 بچے پیدا ہوئے، اب دونوں کی نظر ہوگی یا ایک کی نظر ہوگی؟ اور اسی طرح ان 2 میں سے پہلے سے ان کو مسجد میں لگانا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور اپنی طرف سے پیسے دے کر بعد میں جب وہ بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو بیچ کر اپنا قرض وصول کر لے، تو آیا یہ ساری صورتیں جائز ہیں یا نہیں ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ جو تجربہ کار قسم کے لوگ ہیں، جن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بکری یا گائے یا بھینس یا اونٹنی اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، تو یہ نظر ماننا درست ہے۔ باقی رہے گی دوسری بات کہ بچہ ایک کی بجائے 2 بچے پیدا ہوئے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے نظر اس طرح مانی تھی کہ بھائی اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی میں منت مانتا ہوں، یہ تو ایک ہی بچہ لازمی ہوگا۔ اگر یہ نظر مانی ہے کہ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کی میں نظر کرتا ہوں، منت مانتا ہوں، تو اس صورت کے اندر دونوں بچوں کی منت لازمی ہو جائے گی، اس کی نظر ہو جائے گی۔ اور باقی جو نظر مانی ہے، منت مانی ہے، تو شرعی طور پر منت اور نظر جو ہے یہ مسجد پر نہیں لگ سکتا، منت کا مال۔ اور باقی یہ کہ جو نظر کی جو چیز مانی ہے تو اس سے پہلے اگر قرضے کے طور پر کچھ دے دے اور بعد میں اس کو بیچ کر وصول کر لے تو یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ مثلا اس کا خیال تھا کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا، مثلا میں 5,000 کا بیچوں گا، اس نے پہلے سے 5,000 روپیہ کسی مصرف خیر میں لگا دیا، تو یہ درست ہے، لگا سکتا ہے۔ اور بعد میں جب اس بچے کو بیچا تو وہ جو ہے 5,000 کے بجائے 6,000 کا بک گیا، تو اب اپنے قرض کا 5,000 وصول کر لے، اور 1,000 جو ہے پھر اس کا صدقہ کرنا لازمی ہے۔ اور اسی طرح اب جو ہے
ہمارے ایک دوست مسئلہ پوچھ رہے ہیں بھائی ضیاء اللہ صاحب کہ شب برات کے مسائل بیان کریں. تو آج جو آنے والی رات ہے تو اس رات کو لیلۃ البراءت اور لیلۃ المغفرہ، لیلۃ الرحمہ کہا جاتا ہے. شب برات، شب جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، تو شب جو ہے رات کو ہی کہتے ہیں شب برات، برات کی رات. اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالی میری امت کے اس قدر گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنا قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بال ہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. تو قبیلہ بنو کلب جو ہے یہ عرب کے اندر مالدار قسم کا قبیلہ تھا. تو فرمایا گیا کہ اللہ ان کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. تو دیکھو، ایک بکری کے بال شمار کرنا یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. اور پھر جو ہے بکریوں کے ایک ریوڑ نہیں، کئی ریوڑ ہو، اور وہ بھی اس قبیلے کا نام لیا کہ جو مالداری کے اندر، بکریوں کے اندر بہت زیادہ مشہور تھے. تو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس رات کے اندر. اور یہ ایسی رات ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے اندر جو آنے والے معاملات ہیں، ایک سال کا نظام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شادی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر وقت جو ہے آخرت کی تیاری میں مگن اور مصروف رہنا چاہیے. آج جو ہے ہمارے گاؤں اور ہمارے اس علاقے کے خان کے اندر ایک نوجوان اللہ کو پیارا ہوا ہے. بہت ہی اس بات کا دکھ اور صدمہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے اور عالیہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ورثاء اور خصوصاً والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے فانی زندگی ہے، یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے. یہاں تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن کیا پتا کہ ہمارا نام جو ہے زندوں کی فہرست میں ہے یا مردوں کی فہرست میں ہے. تو اس لیے اس رات کے اندر عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کرنا. اور آپ علیہ السلام ایک بار قبرستان کے اندر بھی تشریف لے گئے تھے، تو کبھی کبھار جو ہے قبرستان میں بھی چلے جانا تو یہ ضروری ہے. اور باقی میں نے ایک دو دن پہلے بھی یہ عرض کی تھی کہ ہم جو اس رات کے اندر بدعات کے اندر مصروف ہو گئے، ان کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس رات کے اندر جو ہے نا چراغاں کیا جائے، اور اس رات میں روشنی کو انتظام کیا جائے، اور اس رات میں جو ہے حلوے، کھیرنیاں، پلاؤ تیار کیے جائیں، اور کھانے پینے کے اندر مگن اور مصروف رہا جائے. تو ان چیزوں کی شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. باقی اس رات میں جو عبادت ہے وہ عبادت جو ہے انفرادی طور پر ہے، کوئی اجتماعی طور پر اس کا بھی ثبوت نہیں ہے. انفرادی طور پر آدمی کو عبادت کے اندر مگن اور مصروف رہنا چاہیے. اور
باقی رہ گیا رمضان شعبان کے روزے، تو شعبان کے روزے جو ہیں یہ افضل ہیں۔ صرف جو ہے شب برات کا یعنی 15 شعبان کا روزہ کوئی لازمی نہیں ہے، پورے شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنا اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر جو ہیں روزے کسی اور ماہ کے اندر نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھیں، اور آگے جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم تیاری کر لیں، اس کے اندر روزوں کا اہتمام کریں، تراویح تلاوت کا اہتمام کریں، اور ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کے اور پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ تو جو کچھ بیان کیا گیا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مسائل؟ یہ مسائل کریں جی او شب برات کے مسائل جی او تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو منظور اور مقبول فرمائے، اور آج جو جتنے بھی حضرات ہمارے فالوور ہیں، دیکھنے سننے والے ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست ہے، ہمارے لیے بھی دعائیں کیا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اور آج جو نوجوان اللہ کو پیارا ہوا ہے تو میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور وہ رسا کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے، ہمارے جتنے بھی رشتہ دار عزیز و اقارب والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔